اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جس شخص نے ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جس شخص نے ایک شخص کی جان بچائی تو ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے اسلامی سزاؤں کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف ینفوا من الارض ذلک لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول، ارینا قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا صدقے کی اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ، ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ انہوں نے اسی طرح کیا تو تندرست ہو گئے، پھر وہ مرتد ہو گئے۔ چرواہوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ غداری کی، مرتد ہو گئے۔ حضور نے ان کے ساتھ بھلائی کی لیکن انہوں نے آگے سے اچھائی نہیں کی۔ حضور نے ان کو سخت سزا دی۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس آیہ مبارکہ سے اس حدیث کو نسخ کر دیا گیا۔ آیہ مبارکہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں جو ڈاکو ہو، جو ڈاکہ ڈالتا ہے اور مال لوٹ لیتا ہے، اس آیہ مبارکہ میں اس کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اگر صرف قتل کرے کوئی، صرف قتل کر دینے والے، ان کی سزا قتل ہے۔ کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ قتل کر کے مال لوٹنے والے، ان کی سزا صولی ہے۔ صرف مال لوٹنے والے، ان کی سزا دانا ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹنا۔ صرف دہشت پھیلانے والے، راستہ بند کر دینے والے ڈاکو کو جیل میں قید کیا جائے گا۔ یہ اسلامی سزائیں بیان ہو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مرتد ہو گئے تھے انہوں نے چرواہے جو تھے ان کو قتل کیا تھا، حضور نے ان کو کتنی سخت سزا دی۔ آگ کی گرم سلائیاں ان کی آنکھ میں پھیری گئی اور ان کو تپتے ہوئے گرم میدان میں چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ اس کے بعد وہاں پر مدینہ منورہ میں امن قائم ہوا تھا سخت سزا دینے کے بعد۔ اسلامی سزائیں اس لیے رکھی تھی، آج کسی چور کا اگر ہاتھ کاٹا جائے اور چوک میں کھڑا کر کے تو جتنے لوگ اسے دیکھیں گے عبرت پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ آج سعودی عرب میں ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، وہاں پر چوریوں کا اتنا ریشو نہیں ہے جتنا جہاں پر سخت سزائیں نہیں ہیں وہاں معاشرے میں امن نہیں ہے۔ اگر اسلامی سزاؤں پر عمل ہوتا تو کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی، کسی کو قتل کر لیتا، کسی کو لوٹ لیتا، بہت معمولی سے یہ جرم رہ جاتے۔ جہاں آپ نے اسلامی سزائیں ختم کی وہاں معاشرہ آپ کے سامنے ہے، وہ جیل جاتے ہیں، وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں، کوئی سزاؤں کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ تو اسلامی سزائیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ ایک طرف کا ہاتھ کاٹا جائے، دوسری طرف کا پاؤں کاٹا جائے، چور کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، قاتل کو کیسی سزا دینی ہے، یہ سب کچھ اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ جاؤ چراگاہوں میں اور اونٹنیوں کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب پیو۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص تھا، اب ایسا ہر کوئی نہیں کر سکتا، اب کوئی اونٹنی کا پیشاب نہیں پی سکتا۔ حضور نے ان کے لیے خاص ایک دفعہ اجازت دی، انہوں نے پیا، وہ صحت یاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ لوگ سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے۔ حضور نے ان کے خلاف سخت سزائیں ان کو دی۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور معاف کر دیا کرتے تھے، حضور جہاد بھی کیا کرتے تھے، حضور سخت سزائیں بھی دیا کرتے تھے،
حضور معاف بھی کر دیتے تھے۔ یہ حضور کا معاملہ تھا۔ ہم حضور کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتے، ہم حضور کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتے۔ جو مرتد ہے اس کی سزا اسلام میں قتل ہے، انسان نہیں دیں گے، لوگ نہیں دیں گے، بادشاہ اسلام اس کی سزا مقرر کرے گا۔ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی احکام کو سمجھنے، ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔